پاکستان اور انڈیا کی جو حالیہ کشیدگی ہوئی، میں ذوالقرنین شیخ میڈیا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے جو انڈین میڈیا کا اب حال ہوا ہے اس پر کچھ نہ کچھ بنیادی باتیں کرنا چاہوں گا جو میرا خیال ہے انڈین میڈیا کے بڑے بڑے سپوتوں کو کرنی چاہیے تھی۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ آج انڈین میڈیا کے بڑے بڑے نام، میں نام گنوا نہیں سکتا، وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں؟ وجہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار۔ ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یار ہم اپنی اس وفاداری دکھانے میں کہاں تک جا رہے ہیں، اور صرف ایک وجہ تھی کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ انڈین جو عوام ہے، انڈین عام لوگ ہیں، ان کو یہ بات سن کے بہت مزہ آ رہا ہے پاکستان تو برباد ہو گیا، پاکستان تو رہا نہیں، پاکستان کے شہر جو ہے وہ سارے جو ہے وہ انڈین فوج نے قبضے میں کر لیے، اور وہ اسی طرح بڑھتے چلے گئے، لیکن ایسا کچھ تھا بھی نہیں۔ اس کے مقابلے میں پاکستانی میڈیا کیوں بچ گیا؟ کیونکہ پاکستانی میڈیا نے یہ احتیاط کا دامن نہیں چھوڑا کہ کیا ہوا ہے اور کیا بتانا ہے۔ یہاں تک تو ہو سکتا ہے میڈیا کی سینس میں دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی اسٹیٹ کا میڈیا ہو وہ اپنی اسٹیٹ کی انٹی جائے، یہ ہوتا ہی نہیں۔ ان بائس سینس میں ضرور اگر پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدگی چل رہی تھی تو کسی کو اگر بہت ان بائس بالکل غیر جانبدارانہ رائے لینی چاہیے تو وہ کسی انٹرنیشنل میڈیا کو فالو کرتا تھا، CNN کو، BBC کو، کسی کو، فاکس کو۔ وہ ان میں بھی کہیں نہ کہیں پالیسی کا میٹر ضرور ہوتا ہے کہ وہ کس ملک کی طرف پالیسی ہے ان کی، وہ تھوڑا سا جھکاؤ کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بالکل کسی ایک سائیڈ کے بارے میں یہ بتائیں کہ اس نے بہت ہی کامیابی حاصل کر لی جو کہ اس نے نہ کی ہو۔ پاکستان اور انڈیا کی کشیدگی میں ہوتا یہ ہے کہ انڈین میڈیا ایک دوسرے کو، یعنی کہ ایک دوسرے مطلب خود انڈین چینلز آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کے چکر میں ایسی خبر دیتے ہیں جس کا کوئی وجود نہیں ہے، جس کا کوئی خام خیال نہیں۔ مطلب لاہور کے اندر بندرگاہ کو تباہ کر دیا۔ یہ آپ کو لاہور ایک ایسا شہر ہے جس کو دور دور سے کہیں سے سمندر بالکل نہیں ہوتا، چلو عقل استعمال کر ہی رہے تھے۔ اگر مجھے بطور میڈیا مین بہت زیادہ شوق ہو کہ میں ایک ایسی غلط خبر پھیلاؤں جس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نیو دہلی کی بندرگاہ کو اڑا دیا، تو نیو دہلی کو تو کہیں سے بھی سمندر نہیں لگتا، ہاں یہ کہہ دیتے، ڈرائی پورٹ کہہ دیتے تو پھر بھی سمجھ آتا ہے یہاں پر عقل کا استعمال چاہیے تھا۔ یہاں تک کہا گیا پشاور فتح ہو گیا۔ اب پشاور آپ میپ پہ تو دیکھ لیں کہ انڈیا پشاور کہاں سے اڑ کے آ گیا ہے، انڈیا پشاور کس طرح پہنچ سکتا ہے، پشاور پاکستان کے کون سے حصے میں ہے، چھوٹا سا میپ دیکھ لیں۔ کراچی کی کہا گیا بندرگاہ اڑا دی گئی کراچی، ارے بھائی ایسا کچھ ہوگا اس کی ایک فیزیبلٹی تو ہوتی ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا کہ آپ نے کہانی سو کالڈ نام نہاد کیجیے دہشت گردوں کے کیمپ، وہ کیمپ نہیں تھے، وہ مساجد تھیں یا وہ ایسی جگہیں تھیں، ان تنظیموں سے آپ ریلیٹ کر رہے تھے جن تنظیموں کا وجود بھی نہیں رہا۔ سو اس انڈین میڈیا کی کہیں بےزتی کی اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو نیچے دکھانے میں، ایک دوسرے کو پیچھے رہ جانے میں اس طرح کی خبر جنریٹ کی جس پر آج انٹرنیشنل میڈیا ہنس رہا ہے۔ اور پاکستانی میڈیا میں ایک چیز قدرے احتیاط کی رہی کہ اگر ان کو اسٹیٹ کچھ بتا رہی ہے تو اسٹیٹ جو بتا رہی ہے وہ اس کو کوٹ ضرور کر رہے تھے، اس کو چلا رہے تھے۔ اور اسٹیٹ کیا بتا رہی تھی؟ اسٹیٹ وہی بتا رہی تھی جو ان کو لگ رہا تھا کہ انہوں نے اچیو کیا ہے۔ یہاں پر قصور انڈین جو آرم فورسز کے میڈیا کے چہرے ہیں ان کا تھوڑا ہوگا، زیادہ انڈین میڈیا کا خود کا ہے۔ وہ بھی انہوں نے بھی کوئی زیادہ مطلب کسی بھی ہمارے پاس یہ سٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ انڈین فوج کے ہاں یہ ضرور ببر گریٹیاں مارتے رہے کہ ہم نے بہت حملہ کر دیا، ہم نے یہ کر دیا، یہ ان کو پتہ ہے کہ کتنا نقصان ہوا، پر انہوں نے اس طرح ورڈ نہیں کہا کہ ہم نے لاہور کی پورٹ اٹھا دی ہے، فلاں کر دیا، پشاور بھی فتح کر لیا، کراچی کے اندر چلے گئے۔ سو اس انڈین میڈیا کی چک ہسائی کے بعد اب انڈین چینل کا انٹرنیشنل تو بالکل فیوچر بالکل نظر نہیں آتا۔ اور اس پاک انڈیا کشیدگی میں جو انڈو پاک لڑائی رہی ہے، ایک چھوٹی سی لڑائی رہی ہے، بہت سی چیزوں میں انڈیا کی ہار تو ہوئی ہے پر انڈین میڈیا کی بھی ہار ہوئی ہے۔ شکریہ۔